الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ اسماعیلی فرقہ جو ہے آغا خانی بھی کہلاتے ہیں، اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ شیعہ کا بدترین قسم ہے۔ شیعہ جو ہیں ان کی تو کئی قسمیں ہیں نا، کئی۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ آغا خانی جو ہے نا یہ تو سب سے بدتر فرقہ ہے۔ شیعہ ہے لیکن بدتر کہ انہوں نے اللہ کے فرائض کا بھی انکار کر دیا، اور یہ آغا خان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مفتی صاحب کے ہاتھ میں میرے 7,10,000 کی رقم ڈوب گئی ہے، تو وہ مفتی مفت سے ہوگا، فتوے سے نہیں ہوگا۔ ایک مفتی ہوتے ہیں جو دین کا فتویٰ دیتے، یہ ہوگا مفت والا مفتی۔ اچھا ہے کھا گیا رقم تمہاری، تم نے جو غلط لوگوں کو مفتی بنا دیا ہے، عالم بنا دیا، نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ اب کیا کریں، آپ دعویٰ کرو اور کیا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں عصر کی اذان ایک مسجد میں 2:45 پر ہوتی ہے، اور ایک مسجد میں 3:30 پر ہوتی ہے۔ جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ظہر کی نماز 3 بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو قضا پڑھی جائے گی یا پوری؟ بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے امامت کی، آپ مقتدی بنے اور جبریل امام بنا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ بھی مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ جبریل تو لا شک کا بھی ذالک مفضول ہے، حضور افضل ہیں، لیکن تعلیم کے لیے حضور نے اس کے پیچھے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی اور 5 آخر وقت میں پڑھی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے۔ اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ آخر وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، وہ بھی حدیث مبارک میں اسفروا بالفجر فانھا اعظم للاجر، کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو 2:25 پہ اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے، اور 3:30 جو ہے وہ آخر وقت ہے۔ تو نماز تو دونوں وقتوں میں ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ آخر وقت افضل ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں۔ اب لوگ جو ہیں وہ مشغول ہیں، اس لیے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ 2:25 سے لے کر 3:30 تک یہ سارا وقت ہے۔ اگر تم 3 بجے پڑھ لو گے تبھی قضا کیوں ہوگی؟ تم نے وقت میں پڑھی ہے۔ قضا تو تب ہوگی جب اس کا وقت نکل جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں جی عمان کے لوگ جو ہیں وہ کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اللہ عالم، مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرحال سنا یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی 2-3 فرقے ہیں، کوئی عباضی ہیں، کوئی زیدی ہیں، اور کوئی صحیح ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ عالم، کیونکہ میں نہیں جانتا اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ اذان فجر کی شروع ہو گئی، ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو اذان کے ختم ہونے کا انتظار کر کے نماز پڑھیں یا ہم جلدی نماز پڑھ سکتے؟ جب وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے اذان نہ بھی ہو۔ اگر اذان نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھو گے، وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ سکتے ہو،
لیکن جو افضل ہے وہ یہی ہے کہ نماز اذان کے بعد، اور اذان کے بعد بھی وقفے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے کہ سدرہ نام رکھنا جو ہے یہ سخت ہے، کوئی نام نہ سخت ہوتا ہے نہ نرم ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھ، تمہارا عمل سخت ہوتا ہے اور عمل نرم ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تو باقاعدہ ایک مقام بھی موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اللہ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، تو سدرہ یعنی ایک میٹھے پھل والے درخت کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ سخت ہے نہ نرم ہے، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ نام سخت ہے اس لیے میرے گھر والے بیمار ہو گئے۔ جن کا یہ نام نہیں ہے وہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ عورت جمعے کی پہلی اذان کے بعد، پہلی اذان تو اعلان کے لیے ہوتی ہے، اس وقت تو وقت ہی نہیں ہوتا، نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہ ظہر پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اعلان کے لیے ہے، چونکہ حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو تو آؤ۔ اب اگر ہم دوسری اذان کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں جو امام کے آنے کے بعد ہوگی، پھر آپ کیسے آئیں گے مسجد میں؟ وہ تو پھر آپ آ ہی نہیں سکتے۔ بدر البے، پھر بے شرا کب چھوڑیں گے؟ جب امام خطبہ شروع کر دے گا۔ یہ پہلی اذان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں شروع فرمائی، لوگ زیادہ ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی لوگ نماز سے نہ رہ جائیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ پہلے اذان دی جائے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ جو آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ بدعت ہے، اللہ کے فرمان کے اور حضور کے فرمان کا انکار ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، آپ کہتے ہیں بدعت ہے۔ خدا کا خوف کریں، کبھی عمر کو بدعتی کہتے ہو، کبھی عثمان کو بدعتی کہتے ہو، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول کے وقت 3 دفعہ قبول 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 کہنا ضروری ہے، یا دل میں صرف نیت، تو دل کی نیت سے نکاح نہیں ہوتا۔ دل میں نیت ہے، کسی کو کیا پتا کس کی نیت کی، تم نے اس لڑکی کی ہوئی یا کسی اور کی ہوئی ہے؟ دل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا، جیسے عمرے میں زبان سے کہنا پڑے گا لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول جو ہے وہ قبل تو زبان سے کہنا پڑے گا، اور وہ بھی تعیین کے ساتھ، خطبے پڑھنے والے کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ ان کے سامنے اقرار کریں گے کہ میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اور حق المہر اتنا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہو۔